بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تواضع۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام تشریف لائے تو لوگ اس بارے میں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ امیر المؤمنین کو گھوڑے پر سفر کرنا چاہیے تھا، اونٹ پر نہیں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کی نگاہ ایسے انسانوں کی سواری کی طرف جا رہی ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس سے شام کے کفار مراد ہیں۔ حضرت ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک عورت پر گزر ہوا جو عصیدہ گھونٹ رہی تھی۔ عصیدہ وہ آٹا ہے جسے گھی ڈال کر پکایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، عصیدہ کو اس طرح گھونٹا نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے ڈوئی لے لی اور فرمایا، اس طرح گھونٹا جاتا ہے، اور اسے گھونٹ کر دکھایا۔ حضرت ہشام بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عورتوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب تک پانی گرم نہ ہو جائے تم میں سے کوئی عورت آٹا نہ ڈالے، اور جب پانی گرم ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤ اور ڈوئی سے اس کو ہلاتی جاؤ، اس طرح اچھی طرح مل جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں بنے گا۔ حضرت ذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عیدگاہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ حضرت عمر مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعلان کرا دیا، الصلاۃ جامعۃ، سب نماز میں جمع ہو جائیں، ضروری بات کرنی ہے۔ جب لوگ کثرت سے جمع ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو، میری چند خالائیں تھیں جو قبیلہ بنو مخزوم کی تھیں، میں ان کے جانور چرایا کرتا تھا، وہ مجھے مٹھی بھر کشمش اور کھجور دے دیا کرتی تھی، میں اس پر سارا دن گزارا کرتا تھا اور وہ بہت ہی اچھا دن ہوتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ نے اور تو کوئی خاص بات نہیں کی، بس اپنا عیب ہی بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن عوف، تیرا بھلا ہو، میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے نفس نے مجھ سے کہا تو امیر المؤمنین ہے، تجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے، تو میں نے چاہا کہ اپنے نفس کو اس کی حیثیت بتا دوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، میں اپنی قبیلے بنو مخزوم کی خالاؤں کو میٹھا پانی لا کر دیا کرتا تھا، وہ مجھے کشمش کی چند مٹھیاں دے دیا کرتی تھی، بس یہ کشمش ہی کھانے کی چیز ہوتی تھی۔ آخر میں یہ بھی فرمایا، مجھے اپنے نفس میں کچھ بڑائی محسوس ہوئی تو میں نے چاہا کہ اسے کچھ نیچے جھکاؤں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک سخت گرم دن میں سر پر چادر رکھے ہوئے باہر نکلے، ان کے پاس سے ایک جوان گدھے پر گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے جوان، مجھے اپنے ساتھ بٹھا لے۔ وہ نوجوان کود کر گدھے سے نیچے اترا اور اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، پہلے تم سوار ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا، تم مجھے نرم جگہ بٹھانا چاہتے ہو اور خود سخت جگہ بیٹھنا چاہتے ہو۔ چنانچہ وہ جوان گدھے پر آگے بیٹھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے۔ آپ جب مدینہ منورہ داخل ہوئے تو آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور سب لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت سنان بن سلمہ خدلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند لڑکوں کے ساتھ نکلا اور ہم مدینہ میں گری ہوئی کچری کھجوریں چننے لگے کہ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوڑا لیے ہوئے آ گئے۔ جب لڑکوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب کھجوروں کے باغ میں ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن میں وہیں کھڑا رہا اور میری لنگی میں کچھ کھجوریں تھیں جو میں نے وہاں سے چنی تھیں۔ میں نے کہا، امیر المؤمنین، یہ کھجوریں وہ ہیں جو ہوا سے نیچے گری ہیں، یعنی میں نے درخت سے نہیں توڑی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری لنگی میں رکھی ہوئی ان کھجوروں کو دیکھا اور مجھے نہ مارا۔ میں نے کہا، امیر المؤمنین، میں اب گھر جانا چاہتا ہوں، راستے میں آگے لڑکے کھڑے ہیں جو میری یہ تمام کھجوریں چھین لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے ساتھ میرے گھر تک آئے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بیان کرتے ہیں کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ واپس آتے تو مدینہ سے ذرا پہلے معرس مسجد ذوالحلیفہ میں قیام فرماتے، اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے سوار ہوتے تو سواری پر پیچھے کسی کو ضرور بٹھاتے، اور کوئی نہ ملتا تو کسی لڑکے ہی کو بٹھا لیتے
اور اسی حال میں مدینے میں داخل ہوتے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے پیچھے تواضع کے خیال سے بٹھایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تواضع کے خیال سے بھی بٹھاتے تھے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ پیدل آدمی کو سواری مل جائے، اس کا بھی فائدہ ہو جائے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ اور بادشاہوں جیسے نہ ہوں کہ وہ تو کسی عام آدمی کو اپنے پیچھے نہیں بٹھاتے۔ پھر وہ بتانے لگے کہ اب تو لوگوں نے نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، خود سوار ہو جاتے ہیں اور غلام اور لڑکوں کو اپنے پیچھے پیدل چلاتے ہیں، اور یہ بہت ہی عیب کی بات ہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ہمدانی نے بتایا کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ کھچر پر سوار ہیں اور ان کا غلام نائل ان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس وقت آپ خلیفہ تھے۔ حضرت عبداللہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات کو اپنے وضو کا انتظام خود کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا اگر آپ اپنے کسی خادم سے کہہ دیں تو وہ یہ انتظام کر دیا کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات ان کی اپنی ہے جس میں وہ آرام کرتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری دادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ تہجد کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو نہ جگاتے، ہاں اگر کوئی از خود اٹھا ہوا ہوتا تو اسے بلا لیتے اور وہ آپ کو وضو کے لیے پانی لا دیتا اور آپ ہمیشہ روزہ رکھتے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد میں ایک چادر میں سوئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ اس وقت آپ امیر المؤمنین تھے۔ حضرت انیسہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ محلے کی لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر دودھ نکلوانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں خوش کرنے کے لیے فرمایا کرتے کیا تم چاہتی ہو کہ میں ابن عفرہ کی طرح تمہیں دودھ نکال کر دوں؟ حضرات خلفاء اور عمرہ کی طرز زندگی کے عنوان کے ذیل میں حضرت عائشہ، حضرت ابن عمر اور حضرت ابن مسیب وغیرہ حضرات رضی اللہ عنہم کی روایت گزر چکی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تاجر آدمی تھے، روزانہ صبح جا کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ ان کا بکریوں کا ایک ریوڑ بھی تھا جو شام کو ان کے پاس واپس آتا، کبھی اس کو چرانے خود جاتے اور کبھی کوئی اور چرانے جاتا۔ اپنے محلے والوں کی بکریوں کا دودھ بھی نکال دیا کرتے۔ جب یہ خلیفہ بنے تو محلے کی ایک لڑکی نے کہا اب تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، لہذا ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ اب تو کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا نہیں، میری عمر کی قسم، میں آپ لوگوں کے لیے دودھ ضرور نکالا کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ خلافت کی ذمہ داری جو میں نے اٹھائی ہے یہ مجھے ان اخلاق کریمانہ سے نہیں ہٹائے گی جو پہلے سے مجھ میں موجود ہیں۔ چنانچہ خلافت کے بعد بھی محلے والوں کا دودھ نکالا کرتے تھے، اور بعض دفعہ راہ مذاق محلے کی لڑکی سے کہتے اے لڑکی تم کیسا دودھ نکلوانا چاہتی ہو، جھاگ والا نکالوں یا بغیر جھاگ کے؟ کبھی وہ کہتی جھاگ والا اور کبھی کہتی بغیر جھاگ کے، بہرحال جیسے وہ کہتی ویسے یہ کرتے۔ حضرت صالح کمبل فروش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری دادی جان نے یہ بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک درہم کی کھجوریں خریدیں اور انہیں اپنی چادر میں ڈال کر اٹھانے لگے، تو میں نے ان سے کہا یا کسی مرد نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین آپ کی جگہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میں نے یہ کھجوریں بچوں کے لیے خریدی ہیں، اس لیے بچوں کا باپ ہی ان کے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت زادان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار میں تنہا تشریف لے جاتے، حالانکہ آپ امیر المؤمنین تھے، جسے راستہ معلوم نہ ہوتا اسے راستہ بتاتے، گمشدہ چیز کا اعلان کرتے، کمزور کی مدد کرتے، اور دکاندار اور سبزی فروش کے پاس سے گزرتے تو اسے قرآن کی آیت سناتے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ ترجمہ، یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور فرماتے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگوں کے حاکم ہیں اور انہیں تمام لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ عدل و انصاف اور تواضع والے ہیں۔ حضرت جرموز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آ رہے ہیں اور انہوں نے قطر کی بنی ہوئی 2 سرخی مائل چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، ایک لنگی آدھی پڈلی تک اور دوسری اتنی ہی لمبی چادر اپنے اوپر لپیٹی ہوئی ہے،
ہاتھ میں کوڑا بھی ہے، جسے لے کر وہ بازاروں میں جایا کرتے اور بازار والوں کو اللہ سے ڈرنے کا اور عمدہ طریقے سے بیچنے کا حکم دیا کرتے، اور فرماتے پورا تولو اور پورا ناپو، اور یہ بھی فرماتے کہ گوشت میں ہوا نہ بھرو، اس طرح گوشت موٹا نظر آئے گا اور لوگوں کو دھوکہ لگے گا۔ حضرت ابو مطر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہا، اپنی لنگی اونچی کر لے، کیونکہ لنگی اونچا کرنے سے پتہ چلے گا کہ تم اپنے رب سے زیادہ ڈرنے والے ہو، اور اس سے تمہاری لنگی زیادہ صاف رہے گی، اور اپنے سر کے بال صاف کر لے اگر تم مسلمان ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ پھر حضرت علی چلتے چلتے اونٹوں کے بازار میں پہنچ گئے تو فرمایا، بیچو ضرور لیکن قسم نہ کھاؤ، کیونکہ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک کھجور والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک خادمہ رو رہی ہے۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس خادمہ نے کہا، اس نے مجھے 1 درہم کی کھجوریں دیں لیکن میرے آقا نے انہیں لینے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھجور والے سے کہا، تم اس سے کھجور واپس لے لو اور اسے درہم دے دو، کیونکہ یہ تو بالکل بے اختیار ہے، اپنی مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ لینے سے انکار کرنے لگا۔ میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہیں؟ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، یہ حضرت علی امیر المؤمنین ہیں۔ اس نے فوراً کھجوریں لے کر اپنی کھجوروں میں ڈال لیں اور اسے 1 درہم دے دیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم لوگوں کو پورا دو گے تو میں تم سے بہت زیادہ راضی رہوں گا۔ پھر کھجور والوں کے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، مسکین کو کھلایا کرو، اس سے تمہاری کمائی بڑھ جائے گی۔ پھر مچھلی والوں کے پاس پہنچ گئے تو فرمایا، ہمارے بازار میں وہ مچھلی نہیں بکنی چاہیے جو پانی میں مر کر اوپر تیرنے لگ گئی ہو۔ پھر آپ کپڑے کے بازار میں پہنچ گئے، یہ کھدر کا بازار تھا۔ ایک دکاندار سے کہا، اے بڑے میاں، مجھے ایک قمیص 3 درہم کی دے دو۔ اس دکاندار نے حضرت علی کو پہچان لیا تو اس سے قمیص نہ خریدی۔ پھر دوسرے دکاندار کے پاس گئے، جب اس نے بھی پہچان لیا تو اس سے بھی نہ خریدی۔ پھر ایک نوجوان لڑکے سے 3 درہم کی قمیص خریدی، وہ حضرت علی کو پہچان نہ سکا اور اسے پہن لیا۔ اس کی آستین گٹے تک لمبی تھی اور خود قمیص ٹکنے تک تھی۔ پھر اصل دکاندار کپڑوں کا مالک آ گیا تو اسے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے نے امیر المؤمنین کے ہاتھ 3 درہم میں قمیص بیچی ہے۔ تو اس نے بیٹے سے کہا، تم نے ان سے 2 درہم کیوں نہ لیے؟ چنانچہ وہ دکاندار 1 درہم لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یہ درہم لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اس قمیص کی قیمت 2 درہم تھی، میرے بیٹے نے آپ سے 3 درہم لیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس نے اپنی رضامندی سے 3 درہم میں بیچی اور میں نے اپنی خوشی سے 3 میں خریدی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آٹا گوندھتیں اور ان کے سر کے بال لگن سے ٹکراتے۔ حضرت مطلب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب کی بیوہ خاتون یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ شام کو تو تمام مسلمانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دلہن بن کر آئیں اور رات کے آخری حصے میں آٹا پیسنے لگیں۔ حضرت سلامہ عجلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرا ایک بھانجا گاؤں سے آیا، اسے قدامہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ملنا اور انہیں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہم انہیں ملنے چلے، وہ ہمیں مدائن شہر میں مل گئے۔ وہ ان دنوں 20,000 فوج کے امیر تھے۔ وہ تخت پر بیٹھے ہوئے کھجور کے پتوں کی ٹوکری بنا رہے تھے۔ ہم نے انہیں جا کر سلام کیا۔ پھر میں نے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، یہ میرا بھانجا دیہات سے میرے پاس آیا ہے، آپ کو سلام کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سلمان نے فرمایا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا، یہ کہتا ہے کہ اسے آپ سے محبت ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ اسے اپنا محبوب بنائے۔ حضرت حارث بن عمیرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں مدائن میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کھال لگنے کی جگہ میں دونوں ہاتھ سے ایک کھال کو رگڑ رہے ہیں۔ جب میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے کہا، ذرا اپنی جگہ ٹھہرنا، میں ابھی باہر آتا ہوں۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، بلکہ میری روح نے تمہاری روح کو پہلے پہچانا، میں نے بعد میں تمہیں پہچانا، کیونکہ تمام روحیں جمع شدہ لشکر ہیں، تو جن روحوں کا آپس میں وہاں تعارف اللہ کی خاطر ہو گیا تو وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتی ہیں، اور جن کا جوڑ اللہ کے علاوہ کسی وجہ سے ہوا تو ایک دوسرے سے مانوس نہیں ہوتی۔
حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ آٹا گوندھ رہے تھے۔ اس آدمی نے کہا یہ کیا ہے کہ آپ خود ہی آٹا گوندھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا آٹا گوندھنے والے خادم کو ہم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا، اس لیے ہم نے اسے اچھا نہ سمجھا کہ ہم اس کے ذمے دو کام لگا دیں۔ پھر اس آدمی نے کہا فلاں صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کب آئے تھے؟ اس نے کہا اتنے عرصے سے آیا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس کا سلام نہ پہنچاتے تو پھر یہ وہ امانت شمار ہوتی جو تم نے ادا نہیں کی، تمہارے ذمے باقی رہتی۔ حضرت عمرو بن ابی قرہ کندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ ان کی ہمشیرہ سے شادی کر لیں، لیکن حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، بلکہ میرے والد کی آزاد کردہ بقیرہ نامی باندی سے شادی کر لی۔ پھر میرے والد حضرت ابو قرہ کو پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان کے درمیان کچھ بات ہوئی ہے، تو میرے والد حضرت سلمان کے پاس گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے حضرت سلمان کے بارے میں پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ اپنی سبزی کے کھیت میں ہیں۔ میرے والد وہاں چلے گئے تو وہاں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ٹوکری تھی جس میں سبزی تھی۔ انہوں نے اپنی لاٹھی اس ٹوکری کے دستے میں ڈال کر اپنے کندھے پر رکھی ہوئی تھی۔ پھر لوگ وہاں سے چل پڑے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ پھر انہوں نے میرے والد حضرت ابو قرہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میرے والد نے اندر جا کر دیکھا تو بچھونا بچھا ہوا تھا اور اس کے سراہنے چند کچی اینٹیں تھیں اور تھوڑی سی کچھ اور چیز بھی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے والد سے کہا تم اپنی آزاد کردہ باندی کے اس بستر پر بیٹھ جاؤ جسے وہ اپنے لیے بچھاتی ہے۔ قبیلے بنو عبد قیس کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو گدھے پر سوار ایک لشکر میں دیکھا جس کے وہ امیر تھے۔ انہوں نے شلوار پہنی ہوئی تھی جس کی پنڈلیاں ہوا کی وجہ سے ہل رہی تھیں۔ لشکر والے کہہ رہے تھے امیر صاحب آ رہے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھے اور برے کا پتہ تو آج یعنی دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے دن چلے گا۔ قبیلے بنو عبد قیس کے ایک صاحب کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک لشکر کے امیر تھے، میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ لشکر کے چند جوانوں کے پاس سے گزرے۔ جوان انہیں دیکھ کر ہنسے اور کہنے لگے یہ ہیں تمہارے امیر۔ میں نے حضرت سلمان سے کہا اے ابو عبداللہ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، جو کرتے ہیں کرنے دو، کیونکہ اچھے اور برے کا پتہ تو آج کے بعد یعنی کل قیامت کے دن چلے گا۔ اگر تمہارا بس چلے تو مٹی کھا لینا، لیکن دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا، اور مظلوم اور بے بس و مجبور کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ ان کی دعا کو کوئی روک نہیں سکتا، سیدھی عرش پر جاتی ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ وہ گھٹنے تک کی شلوار اور چوغا پہن کر باہر لوگوں میں نکلتے تو لوگ انہیں دیکھ کر کہتے گرگ آمد گرگ آمد۔ حضرت سلمان پوچھتے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ بتاتے کہ آپ کو اپنے کھلونے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ حضرت سلمان فرماتے کوئی بات نہیں، دنیا میں اچھا یا برا ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اصل میں اچھا وہ ہے جو کل اچھا شمار ہو۔ حضرت حریم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک گدھے پر سوار ہیں جس کی پیٹھ ننگی ہے، اور انہوں نے سنبلان مقام کی بنی ہوئی چھوٹی سی قمیص پہن رکھی تھی جو نیچے سے تنگ تھی، ان کی پنڈلیاں لمبی تھیں، ان پر بال بھی بہت تھے۔ قمیص ان کی اونچی تھی جو گھٹنوں تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بچے پیچھے سے ان کے گدھے کو بھگا رہے ہیں۔ میں نے بچوں کو کہا کیا تم امیر سے پرے نہیں ہٹتے؟ حضرت سلمان نے فرمایا انہیں چھوڑو، اچھے برے کا تو کل پتہ چلے گا۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ ایک دفعہ قبیلے بنو تیم اللہ کا ایک شامی آدمی آیا، اس کے پاس بھوسے کا ایک گٹھر تھا۔ اسے راستے میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے گھٹنے تک کی شلوار اور چوغا پہن رکھا تھا۔ اس آدمی نے ان سے کہا آؤ میرا یہ گٹھر اٹھا لو۔ وہ آدمی ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت سلمان نے وہ گٹھر اٹھا لیا۔ جب اور لوگوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے انہیں پہچان لیا اور اس آدمی سے کہا یہ تو ہمارے گورنر ہیں۔ اس آدمی نے حضرت سلمان سے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا نہیں، میں تمہارے گھر تک اسے پہنچا دوں گا۔ دوسری سند کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت سلمان نے فرمایا میں نے تمہاری خدمت کی نیت کی ہے، اس لیے جب تک میں اسے تمہارے گھر تک نہیں پہنچا دوں گا اسے سر سے اتار کر نیچے نہیں رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کوئی چیز تیار کر لیا کرتے تھے۔ جب انہیں اس کام سے کچھ رقم مل جاتی تو گوشت یا مچھلی خرید کر اسے پکاتے، پھر کوڑ کے مریضوں کو بلاتے
اور ان کے ساتھ کھاتے۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو اس کے معاہدہ نامے میں لوگوں کو یہ لکھتے کہ جب تک یہ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں تم ان کی بات سنتے رہو اور مانتے رہو۔ چنانچہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کے معاہدہ نامہ میں یہ لکھا کہ ان کی بات سنو اور مانو، اور جو تم سے مانگیں وہ ان کو دے دو۔ وہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلے تو وہ گدھے پر سوار تھے، گدھے پر پالان پڑا ہوا تھا اور اس پر ان کا زاد سفر بھی تھا۔ جب یہ مدائن پہنچے تو وہاں کے مقامی ذمی لوگوں نے اور دیہات کے چودھریوں نے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں روٹی اور گوشت والی ہڈی تھی اور گدھے پر پالان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنا معاہدہ نامہ ان لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو انہوں نے کہا آپ جو چاہیں ہم سے فرمائش کریں۔ انہوں نے فرمایا جب تک میں تم میں رہوں مجھے کھانا اور میرے اس گدھے کا چارہ دیتے رہو۔ پھر وہ کافی عرصے تک رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ مدینہ آ جاؤ۔ جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ مدینہ پہنچنے والے ہیں تو ان کے راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ نہ سکیں۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ اسی حالت پر واپس آ رہے ہیں جس حالت پر گئے تھے تو باہر نکل کر انہیں چمٹ گئے اور فرمایا تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی ہوں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن پہنچے تو وہ گدھے پر سوار تھے جس پر پالان پڑا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں روٹی اور گوشت والی ہڈی تھی جسے وہ گدھے پر بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے۔ حضرت طلحہ بن مصرف راوی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں ایک طرف لٹکا رکھے تھے۔ حضرت سلیم ابو حذیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رفو کا کام کرتا تھا۔ حضرت جریر گھر سے باہر آتے اور خچر پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے اپنے غلام کو بٹھا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بازار میں گزر رہے تھے اور ان کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا رکھا ہوا تھا۔ کسی نے ان سے کہا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ کو اتنا دے رکھا ہے کہ آپ کو خود اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو دوسروں سے اٹھوا سکتے ہیں۔ فرمایا میں اپنے دل سے تکبر نکالنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تواضع کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، آدمی کو جو بھی ملے اسے سلام میں پہل کرے اور مجلس کی اچھی جگہ کے بجائے ادنا جگہ میں بیٹھنے پر راضی ہو جائے اور دکھاوے اور شہرت کو برا سمجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔